100 ولی ایک طرف بیٹھ جائے نا اللہ کا نیک بندہ اور کہے یا اللہ مرید کو معاف کر دے، لیکن وہ گستاخ ہو، حق ضائع کیے ہوں ماں باپ کے، تو اکیلے ماں باپ ایک طرف بیٹھے ہوں کہ یا اللہ ہم معاف نہیں کرتے، تو رب کریم ماں باپ کی بات سنتا ہے۔ لوگوں کے حق دبائے ہوئے ہوں، تکلیف دی ہوئی ہو، تو وہ عمروں سے معاف نہیں ہوتی کہ میں عمرہ کروں گا تو میری معافی ہو جائے گی۔ اگر بندے کا دل توڑا ہے تو بندے سے ہی معافی مانگنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، دین کے تمام احکامات پر عمل کرو۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ عمل وہ شخص کرتا ہے جسے پہلے دین کا شعور حاصل ہو، فہم حاصل ہو، جسے پہلے پتہ ہو کہ احکامات دین کیا ہیں، میرے ذمے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں، میرے ذمے ذمہ داریاں کیا ہیں۔ عمل تو آپ اس وقت کریں گے جب آپ کو اس کا علم حاصل ہوگا اور پورا شعور آپ کو نصیب ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ عمل نہیں کرتے، ہمارے ہاں سب سے بڑی پیچیدگی یہ ہے کہ لوگ پہلے سیکھتے ہی نہیں کہ میری ذمہ داریاں کیا، علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا، جب تک درخت نہیں آپ لگائیں گے تو آپ کو پھل کیسے نصیب ہوگا۔ دین کو سیکھنا، اس کا شعور حاصل کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا، یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں کرتے آپ کو عمل کا داعیہ ہی آپ کی طبیعت میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ اس کو طلب کرے، اس کی چاہت اپنے سینے میں پیدا کرے، اس کے لیے ذوق ہو، اس کی طبیعت، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ جیسے جیسے آپ بالغ ہوتے جاتے ہیں، نماز، روزہ، اور اگر اللہ نے استطاعت دے دی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل، اور پھر اگر حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اور پھر ان کا یہ جو ہمارے دوستوں نے عنوان رکھا ہے نا، اس کا فہم ہونا ضروری ہے۔ فہم نہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی چیز کا علم تو رکھتے ہو لیکن اس کی گہرائی میں اترنے کی آپ کے ذہن میں پوری بات موجود ہے۔ مثلا ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ دینی ہے، مستحق کو دینی ہے، حقدار کو دینی ہے، جو مصارف زکوٰۃ قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں وہ ان کو دینی ہے۔ اب ایک تو آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ یہ بندہ حقدار ہے کہ نہیں، اور پھر ایک اہم بات یہ ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی، پورا اس کا فہم نہیں ہوتا۔ ایک اہم بات یہ ہے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پتہ چل گیا فلاں حقدار ہے، پھر بتانے کی ضرورت نہیں اسے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ پھر آپ اسے کہیں یہ میری طرف سے بچوں کے کپڑے لے لینا، یہ میری طرف سے اپنے گھر کی کوئی ضرورت پوری کر لینا۔ اب یہ شعور بھی آپ کو ہونا، زکوٰۃ بھی دینی ہے لیکن اس کا شعور بھی ہونا چاہیے، آپ کو پورا فہم ہونا چاہیے کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کی روشنی میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے احسان جتلا کر، تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کر لینا۔ تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اخلاص کے ساتھ دینی ہے، للہیت کے ساتھ دینی، کوئی تصنع نہ ہو، کوئی بناوٹ نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، اس کی وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کی عزت نفس پر حملہ نہ ہو، پورا اس کا شعور ہو۔ آپ نے حج کرنا ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی فساد، اس کی جو ضروری تقاضے ہیں ان تقاضوں کا فہم بھی ہونا چاہیے، شعور بھی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے نا ہمارے ہاں بعض لوگوں کا فہم دین ہی ناقص ہوتا ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہوتا، بلندی نہیں ہوتی، سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ میں ایک دفعہ
جمعے میں کوئی بات میں نے کر دی ایسی، کوئی ماحول سیاسی چل رہا تھا، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نا مسجد میں سیاسی باتیں نہ کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو فہم دین، شعور ہی نہیں آپ کو دین کا۔ آپ ایسا کریں کہ آج کے بعد اسمبلی والوں پہ پابندی لگا دیں، وہ اسمبلی میں کوئی دینی بات نہ کریں، ان پر پابندی لگا دیں، وہ اسمبلی میں کوئی دینی بات، کسی دینی پہلو پر کوئی گفتگو نہ کریں۔ کہنے لگے جی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، سارے مسلمان ہیں، دینی بات آپ کیسے کسی کی بیان کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا سارے پاکستانی ہیں، میری سیاسی بات آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اور بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ تو انبیاء کا طریقہ ہے، آپ کو سیاسی بات کرتے ہیں تو آپ کو سیاسی شعور ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے آپ۔ لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ اس فہم سے آگاہ نہیں ہوتے، اس شعور سے، تو وہ علماء پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ یہ کوئی سیاسی بات کر رہے ہیں۔ تو اپنے شعور کو بلند کریں، اپنے ذوق کو بلند کریں، آپ دین کے معاملے میں ان ساری چیزوں کو سمجھیں، آپ ان ساری چیزوں پر غور کریں، ان ساری چیزوں کے تقاضوں کو بھانپ لیں جو دین ہم سے تقاضے کرتا ہے۔ دیکھیے او پیارے بھائی بیٹھ جاؤ یار، یہ دو چار لوگ جن کو موبائل بڑا ہی پریشان کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھ سے نا ایک دوست نے پوچھا کہ کوئی وظیفہ کو چلا بتائے، میں کہا پہلا چلا ہے کہ تو 20 منٹ موبائل نو ہاتھ نہیں لانا۔ او خیر نال ہسیا ہی سی، تواڈے یار منیا نہیں سی، اس طرح آپ نہیں مسکرائے، مانے نہیں، جیب میں نہیں ڈالے موبائل۔ یہی حال ہے، کیا کریں، بہت ساری باتیں ہو ہی نہیں پاتی۔ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے موبائل لے کے، پیچھے کسی کو نظر ہی نہیں آتا، سارے بے چین، اور وہ سمجھتا ہی نہیں میری وجہ سے محفل کا رنگ سارا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو عام دام برسر مطلب دو ایک باتیں سمجھ لیجئے، شعور کی بلندی، بالیدگی۔ دیکھیے دین کیا کہتا ہے، دین کیا فرماتا ہے، جہاد کتنا ضروری کام ہے، اسلامی سرحدوں پہ پہرے داری کرنا اور اللہ کے دین کے لیے سرحد کا نگہبان بننا کتنا ضروری کام ہے۔ لیکن اگر آپ کو فہم ہو دین کا تو اس کے بھی تقاضے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا نام ایک غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، ایک جنگ میں لکھ دیا گیا ہے، اور میری بیوی پر حج فرض ہے، وہ حج کے لیے جا رہی ہے، تو حکم کیا ہے میرے لیے؟ اب آپ کو یہاں دین کا پورا سمجھ ہونی چاہیے، باریکی سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نہ اپنا نام غزوے سے کٹوا اور اپنی بیوی کا محرم بن کے اس کے ساتھ حج کرنے جا، یہ تیرے لیے اس وقت زیادہ ضروری ہے، یہ تیرے لیے اس وقت۔ میں جناب پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، قبلہ کا میں نہ فنا فی شیخ ہونا چاہتا ہوں، میں منظور نظر ہونا چاہتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بتائیے ابا جی بھی راضی ہیں آپ کے، اماں بھی راضی ہے آپ کی؟ آپ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، جماعت کے تنظیم کے امیر کے پاس جا رہے ہیں، آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو کیا یہ فہم بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ کے ماں باپ اس پہ راضی ہیں کہ ناراض؟ یہ بھی آپ کو سمجھ ہے کہ نہیں اس بات کی؟ کیوں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہو اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو باپ کا راضی کرنا ضروری تھا، تو آپ ایک مستحب کام کے لیے، ایک مباح کام کے لیے والد کو ناراض کر سکتے نہیں، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 100 ولی ایک طرف بیٹھ جائے نا اللہ کا نیک بندہ اور کہے یا اللہ مرید کو معاف کر دے، لیکن وہ گستاخ ہو، حق ضائع کیے ہوں ماں باپ کے، تو اکیلے ماں باپ ایک طرف بیٹھے ہوں کہ یا اللہ ہم معاف نہیں کرتے، تو رب کریم ماں باپ کی بات سنتا ہے، ان کی بات کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، کیونکہ حق ان کا ضائع کیا ہے، ان کے حقوق بنتے۔ تو ہمارے ہاں یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ فہم سے ہی آگاہ نہیں ہوتے۔ دینی جو ترجیحات ہیں کہ دین پہلے کون سا کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے، تو جتنے لوگ قربانی کا جانور لا کے بیچ رہے ہوتے ہیں، جو خریدنے جا رہے ہیں، ان سے پہلا سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ نماز پڑھتے ہو؟
قرآن کی بھی ترتیب یہ ہے کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی۔ تو پہلا حکم کس کا ہے؟ تو سارے بے نمازی اللہ ماشاءاللہ منڈیوں میں آنے میں جانے میں، اور وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں جناب، وہ میں بس میں ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب مسواکیں بیچ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے مسواک خرید لو، مسواک کرنا سنت ہے، مسواک خرید لو، مسواک کرنا سنت ہے۔ تو میرے قریب آئے تو میں نے ان سے عرض کی داڑھی رکھنا بھی سنت ہے؟ آپ صرف اس سنت کی بات کر رہے ہیں جس سے آپ کا کاروبار چلے، یہ کیا بات ہوئی؟ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ او بھائی آپ یہ کیا رویہ، جو آپ کی مرضی کی بات ہے اس کو تو آپ دین قرار دے رہے ہیں، اور جو تھوڑا سا آپ کی طبیعت اور نفس سے ٹکراتی ہے اس پر آپ غور ہی نہیں کر رہے۔ تو اچھی طرح اس بات کو، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میٹھا کھانا سنت ہے، تو میں کہتا ہوں دین کے لیے پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ مسواک سے دانت صاف کرنا بھی سنت ہے، اور دل صاف رکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ کا سینہ بھی صاف ہونا چاہیے، ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا انس میرے بیٹے آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے۔ تو آپ کا دل بھی صاف ہونا چاہیے، آپ کی طبیعت میں وہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ تو ایک تو ہم علم نہیں حاصل کرتے دین کا، اور دوسرا اگر کرتے ہیں تو معلومات کے لحاظ سے ہم دین کی اس گہرائی تک نہیں جاتے، اس شعور تک۔ یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں، عرض کی حضور ایسا ہی ہے، تو فرمایا تو جا کے خدمت کر، تجھے گھر بیٹھے ہی اللہ جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ دین کا شعوری علم حاصل کریں، شعوری، جو آپ کو بیدار کرے، جو آپ کے اندر وہ ذوق پیدا کرے، جو آپ کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ لائے، جو آپ کو اصل کی طرف مائل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ چاند ایک تسبیحات تو آپ بڑی پابندی سے کرتے ہیں اور باقی چیزوں کی طرف آپ کا خیال ہی نہیں ہے، چند ایک مستحبات تو آپ، یعنی ابا جی کا ختم سالانہ دلواتا ہے بڑی پابندی سے، دیگیں بھی پکاتا ہے، لوگوں کو بھی بلاتا ہے، محفل بھی کراتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو کوئی فائدہ ہے اسے ختم دلانے کا؟ وہ بڑی پابندی سے سونا ختم دلاتا ہے۔ بھئی آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، جو فرض کام ہے، جو ضروری کام ہے، آپ کی ترجیحات ہی درست نہیں ہیں، آپ کو جو پہلے کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کیا ہی نہیں۔ آپ کے شعور کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے کسی کی تعریف کی، اور تھوڑی مبالغے کے ساتھ کی، امام غزالی نے اس کو لکھا ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نئی سوچ، یعنی فہم دین کے تعلق سے ایک نیا ولولہ دیا۔ آپ فرمانے لگے تو اتنے مبالغے کے ساتھ اس بندے کی تعریف کر رہا ہے، یہ بتا تو اس کا پڑوسی ہے؟ کہا جی نہیں میں پڑوسی نہیں ہوں۔ فرمایا کبھی لین دین کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہا جی نہیں کیا۔ فرمایا کبھی سفر کیا ہے؟ کہا نہیں کیا۔ یہ جناب عمر کے جملے ہیں، امام غزالی نے لکھے۔ پہلا سوال پوچھا کہ تو پڑوسی ہے، دوسرا سوال پوچھا کہ تو نے کبھی لین دین کیا ہے، تیسرا سوال پوچھا کہ کیا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے۔ جب اس نے تینوں باتوں کا انکار کیا تو حضرت عمر فرمانے لگے صرف اس کی نمازیں دیکھ کے اس کی تعریف نہ کر۔ یعنی ایک تو یہ کہ یہ نمازی نہیں اور مستحبات پہ عمل، ایک یہ کہ یہ نمازی ہے، عبادات ٹھیک ہیں، معاملات ٹھیک نہیں۔ عبادات ٹھیک ہے، اخلاقیات ٹھیک نہیں۔ عبادات ٹھیک ہیں، باقی معاملات میں درست نہیں۔ تو پہلے تو عبادات اس کی درست ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ جو باقی معاملات ہیں، لین دین ہے۔ آپ نے بڑی بات سنی ہوئی ہے کہ قرض شہید کو بھی معاف، تو اس کا مطلب ہے کہ عبادتیں جتنی مرضی اعلیٰ ہو، دین کا پورا شعور حاصل کرے نا، اس کا اخلاقی رویہ بھی بلند ہو، لین دین کے معاملے میں بھی بلند ہو۔ آپ کو بڑے پسینے آ رہے ہیں اور مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے، موسم میں بڑی شدت ہے، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ جب آپ معاملات کے بارے میں بھی تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں نا کہ میں نے لین دین کے مسائل کو بھی پورا درست رکھنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو شعور ہے نا، جو فہم ہے دین کے لحاظ سے، وہ فہم آپ کا درست ہے، آپ کی وہ چیزیں ٹھیک ہیں۔ آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا، ایک وقت تو سیرت میں ایسا بھی آیا بعد میں کہ حضور نے فرمایا
میرے جس امتی کا ترکہ ہو وہ وارثوں میں بانٹ دو، جس کا قرض ہو مجھ سے آ کے لے لو میں ادا کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک وقت وہ بھی تھا جب حضور فرماتے تھے اگر جانے والے پہ قرض ہے تو پہلے قرض ادا کرو پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا، اس لیے کہ آپ کے معاملات بھی تو ٹھیک ہونے چاہیے۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، ایک دوست میرے پاس جمعہ پڑھا کرتے تھے تو عمرے پہ جانے لگے تو رسمن جیسے ہمارا طریقہ بن گیا، مجھے کہنے لگے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا۔ میں نے کہا آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، پر میرے تو آپ ہاتھ چوم کے جاتے ہیں ہر جمعے، میری غلطی کیا کرنی تھی آپ نے؟ یہ معافیاں کو رسم ہے، آپ رسمن ان رشتہ داروں سے جا کے معافی مانگو جن سے آپ بگڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو لوگ کام کاج کرتے ہیں یہ کوئی رسم ہے کہ معاف کر دیں جناب؟ آپ میری تو آپ ادباً ہر جمعے ملاقات ہوتی ہے اور آپ بڑی نظریں جھکا کے ملتے ہیں، تو یہ رسمن نہ معافیاں مانگیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کس کس کا ہم نے دل توڑا ہے، کس کی حق تلفی ہم سے ہو گئی ہے۔ تو بھائی جہاں آپ نے یہ جرم کیے ہیں وہاں معافی مانگے، آپ یہ رسمن معافیاں مانگ رہے ہیں، یعنی اب تو خیر آسان ہو گیا ہے، سویرے واٹس ایپ کھول لو آپ، شب برات والے دن، شب قدر والے دن تو پہلے اجتماعی قربانی ہوتی تھی، اب اجتماعی معافی ہوتی ہے، اور پھر نیک بڑے ہیں کہتے ہیں جے کدی کوئی ہوئی ہوئے تھے، تو میں نے کہا آپ تو بولے ہی بڑے، آپ نے تو غلطی کی ہی نہیں، جے کبھی کدے اول تو کی ہی نہیں، اور اگر کبھی تو آپ نیک ہی بڑے ہیں تو معافی کا تو معنی ہی کوئی نہیں۔ تو صحیح فہم دین کا حاصل کریں، اور ایک بات اور یاد رکھیں، لوگوں کے حق دبائے ہوئے ہوں، تکلیف دی ہوئی ہو تو وہ عمروں سے معاف نہیں ہوتی کہ میں عمرہ کروں گا تو میری معافی ہو جائے گی۔ اگر بندے کا دل توڑا ہے تو بندے سے ہی معافی مانگنی پڑے گی، اگر بندے کا حق دبایا ہے تو بندہ ہی معاف کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سے معافی ہوگی۔ دین کو سیکھیں، یہ بڑی غنیمت ہیں جو اس طرح کے اجتماعات ہمارے دوست کرتے ہیں، ہر روز کسی عالم کو بلا کے دین کے کسی اہم پہلو پر گفتگو کراتے ہیں، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں صحیح معنوں میں ان محافل میں شریک بھی ہونا چاہیے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔